سورہ الکافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی کل 6 آیات ہیں۔ ہم آپ کو اس کا تعارف بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں کافروں کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اب اس سورت کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے سودا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے گا۔ اس کے جواب میں پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے ذریعے بت پرستی کو صاف انکار کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ سورت سنائی تو انہیں اس بات سے شدید مایوسی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کافرون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کفار کو توحید کی دعوت دینا اور ان کے بتوں کی پوجا کرنے سے صاف انکار کرنا، یعنی بت پرستی سے صاف انکار کرنا ہے۔ اس صورت میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی اور بت پرستی اور شرک سے صاف انکار کر دیا گیا۔ سورہ الکافرون میں 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک ایسی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس میں حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے۔ البتہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شریعت کی حدود میں میل جول رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ یعنی وہ لوگ ان کے ساتھ ایک خاص حد تک میل جول رکھتے تھے، معاہدے بھی کرتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، مگر ان کی اس قسم کی شرائط قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک محدود سا میل جول رکھا جاتا تھا۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون کو 1/4 قرآن کریم کے برابر قرار دیا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی دعا دیجیے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شرک سے بیزاری کا اعلان، یعنی اس سورت کے پڑھنے سے آپ کو شرک سے بیزاری ہونے لگے گی۔ اب اس سورت کے مطالعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سورت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس سورت کا تعارف اور شان نزول جاننے کے بعد کیا بتا سکتے ہیں کہ سورہ کافرون کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ سورہ کافرون کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ تمام انبیاء کرام نے کس چیز کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے؟ اور سورۃ الکافرون کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سورۃ الکافرون کون سے پارے میں موجود ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ان سوالات کے جوابات ضرور دیجیے گا۔